نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الحمدللہ 8واں پارہ مکمل ہو گیا اور 2 رکوع دوسرے پارے کی تلاوت ہو گئی۔ ہمارا 7واں پارہ انشاءاللہ تعالی شروع ہوگا۔ 7ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ان کا پس منظر اس طرح سے ہے کہ مکہ میں جب مسلمانوں کے لیے مشرکین اور کفار نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی جو ہے وہ اچھا انسان ہے، نہ خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کو دوسرے پر ظلم کرنے دیتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کچھ دیر کے لیے وہاں چلے جائیں، وہاں امن سے رہیں، جب اللہ پاک کوئی حالات سازگار کر دیں گے تو پھر آپ لوگ واپس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنی اہلیہ کے ساتھ 11 افراد یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ 82 مرد اور چند ایک عورتیں یہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ جب حبشہ پہنچے تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا اور بہت ان کو عزت دی، اور یہ وہاں امن سے آرام اطمینان سے رہنے لگے۔ جب یہ خبر مشرکین مکہ کو ملی کہ مسلمان تو وہاں بھی سکون سے امن سے رہ رہے ہیں تو انہیں یہ بات اچھی نہ لگی، تو انہوں نے ایک تدبیر چلی کہ اپنا ایک وفد تیار کیا اور کچھ ہدایے اور تحائف لے لیے اور جا کر کے نجاشی سے ملاقات کی، اور نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ جو آپ کے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہ انتشار پسند لوگ ہیں، فسادی لوگ ہیں، تو ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکال دیں، اور پہلے تحائف اور ہدایے دے دیے۔ اور انسانی مزاج ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ایسے تو نہیں کہ میں آپ کی بات سنوں اور سن کر کے بغیر کسی تحقیق اور تفتیش کے انہیں اپنے ملک سے نکال دوں، تو میں ان کو بلاتا ہوں اور بلا کر کے حالات دیکھتا ہوں۔ تو نجاشی بادشاہ نے مسلمانوں کو بلایا اور بلا کر کے اب مسلمانوں کے جو متکلم تھے، بات چیت کرنے والے، وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شکل بھی تھے یہ خاصے۔ تو یہ تشریف لائے اور آ کر کے نجاشی کے سامنے انہوں نے کچھ نقشہ کھینچا اسلام کا اور اپنے حالات کا کہ ہم پہلے کیا تھے اور ہمارے حالات کیا تھے، ہم کس طرح سے زندگی گزارتے تھے اور کس طرح سے ہم بے راہ رو تھے اور اس دین سے، انسانیت سے ہٹے ہوئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ہم پر احسان فرمایا کہ ہم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور آپ کی برکت سے جو ہے اب ہم راہ راست پر ہیں۔ تو انہوں نے اسلام کی جو منظر کشی فرمائی اس سے وہ نجاشی بہت مطمئن ہوا اور خوش ہوا، اور وہاں کے لوگ بھی مطمئن ہوئے۔ تو نجاشی نے یہ جو وفد تھا ان کے ہدایے ان کو واپس کر دیے،
اور کہا کہ بھئی یہ یہاں رہیں گے، اور مسلمانوں کو کہا کہ آپ امن سے رہیں۔ اور پھر کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے۔ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو مسلمانوں کو خبر ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ نے راہیں کھول دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امن سے اطمینان سے وہاں رہائش پذیر ہیں۔ تو مسلمان جو یہاں سے ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے مکہ سے، ان سب نے ارادہ کیا کہ ہم واپس چلتے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ چنانچہ جب وہ تیار ہوئے واپسی کے لیے تو نجاشی نے، حبشہ کے بادشاہ نے، ایک وفد ان کی معیت میں ان کو خیر سگالی کے طور پر چھوڑنے کے لیے، مدینہ پہنچانے کے لیے اپنا ایک وفد 70 افراد پر مشتمل وہ بھیجا۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو اہل علم تھے، اور انہوں نے ایک راہبانہ درویشانہ لباس اس پہنا ہوا تھا۔ اور جب یہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ آپ نے انہیں مسجد میں ٹھہرایا اور بنفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مہمان نوازی فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سورہ یاسین کی تلاوت سنائی۔ اب جب قرآن انہوں نے سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو نازل کیا گیا تھا رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھ رہے تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، حق کو پہچاننے کی وجہ سے، یعنی اسلام کو، دین کو، قرآن کو وہ پہچان چکے تھے۔ اب جب آپ پڑھ رہے تھے تو وہ زارو قطار رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، آپ ہمیں ایمان والوں میں سے لکھ دیجئے۔ اور کہنے لگے کہ ہمیں کیا ہے کہ جب ہم نے سن لیا اور حق کو سمجھ لیا، اب ہم کیوں ایمان نہ لائیں۔ تو یہ جب واپس گئے تو نجاشی بادشاہ کو انہوں نے سارے حالات بتائے اور بتایا کہ ہم نے اس طرح سے اسلام قبول کر لیا۔ تو نجاشی نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تو پھر نجاشی نے اپنا ایک خط دے کر اپنے بیٹے کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو وہ بیٹا راستے میں حادثے کی نظر ہو گیا، کشتی ڈوب گئی تو وہ پہنچ نہ سکا۔ پھر یہ نجاشی جو ہے اسلام پر رہا اور اسلام پر ہی اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ وہ واحد صحابی ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی، ورنہ اس کے علاوہ اور کسی کی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ صرف اس کی غیبانہ نماز جنازہ پڑھائی۔ وہ بھی محدثین کا کہنا یہ ہے کہ وہ غیبانہ ہمارے اعتبار سے تھی، ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ غیبانہ ہے، حقیقت میں وہ غیبانہ نہیں تھی، بلکہ اللہ نے حضور کے سامنے سے زمین کے پردے ہٹا دیے تھے۔ نجاشی آپ کے سامنے پڑا ہوا تھا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہمیں دیکھنے میں ایسا لگا کہ جیسے غیبانہ ہے۔ اور اس کی مثال اس طرح سے تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو مشرکین نے، آپ نے فرمایا کہ میں آج ہی کی رات میں یہاں سے بیت شام گیا، بیت المقدس گیا، وہاں میں نے امامت کی، نبیوں کی، سارے نبیوں نے وہاں خطبہ دیا، میں نے بھی وہاں خطبہ دیا۔ تو پھر مشرکین نے یہ سن کر کہا اچھا اگر آپ وہاں گئے ہیں تو پھر آپ وہاں کے کچھ حالات ہمیں بتائیں، دروازے بتائیں، کھڑکیاں بتائیں، شتیر بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انہوں نے اس طرح کا بے تکا سوال کیا تو
تو میں پریشان ہو گیا، تو اللہ نے فوراً زمین کے پردے ہٹا دیے اور بیت المقدس کو میرے سامنے رکھ دیا، اور وہ جو پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ تو اسی طرح سے نجاشی کا جنازہ تھا، تو بہرحال ہمارے اعتبار سے وہ غیبانہ تھا، لیکن وہ غیبانہ نہیں تھا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کرو اور حد سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اب حلال کردہ چیزوں کو حرام کرنے کے کیا معنی ہے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس آیت کے ذیل میں کہ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی حلال کردہ چیز کو حرام سمجھنا، عقیدے کے اعتبار سے کہنا نہیں حرام ہے، یہ میں نہیں مانتا۔ مثال کے طور پر اللہ نے بکری کے گوشت کو حلال کیا ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اب جو آدمی یہ عقیدہ رکھے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ نص کا انکار کر رہا ہے۔ اور ایک ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کر لینا، مثلا قسم کھا لی کہ میں دودھ نہیں پیوں گا، قسم کھا لی کہ میں بکری کا گوشت نہیں کھاؤں گا، یعنی یہ نہیں سمجھ رہا کہ یہ حرام یعنی حرام ہے، ناجائز ہے، بس میں نہیں کھاؤں گا، یعنی ہے تو حلال، میں نہیں کھاؤں گا۔ ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے جس نے یہ قسم کھائی ہے، یہ اب قسم توڑے اور اللہ تعالیٰ کی اس حلال کردہ چیزوں کو استعمال کرے، اپنی قسم کا کفارہ دے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ قسم تو نہیں کھائی، عقیدہ بھی نہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن طبعی طور پر اس کو رغبت نہیں، مناسبت نہیں، دسترخوان پہ ہوتی ہے نہیں کھاتا، یا اس کے لیے وہ چیز نقصان دہ ہے۔ مثال کے طور پر میٹھا ہے، میٹھا تو ایک آدمی ہے اس کو شوگر ہے، شوگر کی وجہ سے وہ میٹھا نہیں کھا رہا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حلال چیز ہے، کوئی آدمی طبعی رغبت کی وجہ سے اس کو نہیں کھا رہا، تو کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی پسندیدہ ہے، نہ حرام ہے۔ تو اس طرح سے، اور بعض لوگ کسی حلال چیز کو نہ کھانا تقویٰ سمجھتے ہیں، حلال چیز کو نہ کھانا، تو یہ شدت ہے۔ جب اللہ نے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو پھر اللہ اس کو حلال کیوں کرتے؟ تو اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ کریں، یہ حد سے تجاوز ہے جو کہ صحیح نہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں میں تمہارا مواخذہ نہیں کرتے۔ قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک یمین غموس کہلاتی ہے، غموس کے معنی ڈبو دینے کے ہیں۔ یہ قسم جو ہے انسان کو گناہوں میں ڈبو دیتی ہے، ہلاکت میں مبتلا کرتی ہے، اس لیے اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ اور ایک یمین لغو کہلاتی ہے۔ یمین لغو اس کے 2 مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ باتوں باتوں میں بغیر ارادے کے زبان سے قسم نکل گئی، یعنی ارادہ نہیں، نیت نہیں، قسم کا لفظ نکل گیا، تو یہ یمین لغو کہلاتی ہے، اس کے اوپر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ اور ایک ہے
کہ گزشتہ کسی واقعے میں اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہوئے قسم کھانا جبکہ وہ حقیقت میں وہ غلط تھا. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ بھئی آج امام صاحب عصر میں تھے؟ اس نے کہا قسم سے امام صاحب مسجد میں تھے. اچھا، اس نے سمجھا کہ بھئی امام صاحب آ گئے تھے عصر کے وقت میں گھر میں تو یقیناً نماز میں بھی ہوں گے، جبکہ امام صاحب تھے نہیں. تو اس نے اپنے خیال میں یہ سمجھ کے کہ واقعتاً امام صاحب تھے اس نے قسم کھا لی. تو یہ یمین لغو ہے، اس کے اوپر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے. اور اگر کسی پہلے زمانے پر جان بوجھ کے جھوٹی قسم کھا لی تو یہ یمین غموس ہے، اس پر کفارہ تو نہیں ہے، سخت گناہ ہے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور ایک ہے یمین منعقدہ، آئندہ کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھا لینا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اب پھر اس کو کر لیا، تو اب اس قسم کو اگر توڑ دیا تو اس پر گناہ بھی ہے اور کفارہ بھی ہے. کفارہ کیا ہے؟ کفارہ یہ ہے کہ یہ یا تو 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا 10 آدمیوں کو فطرے کے مطابق جو اجناس ہوتی ہیں، غلہ ہوتا ہے وہ دے دے ایک آدمی کو، یا 10 آدمیوں کو کوئی ایک کپڑا پہنا دے، مثلا ایک پجامہ دے دیا، ایک کرتا دے دیا، اس طرح سے. یا اگر ان کی طاقت نہیں ہے تینوں چیزوں میں سے کسی کی، نہ کھانا کھلانے کی طاقت ہے، نہ کپڑا پہنانے کی طاقت ہے، نہ غلام آزاد کرنے کی طاقت ہے، تو پھر شریعت مطہرہ کہتی ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اب وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے. تو اس طرح سے اس کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے ایمان والو ہم نے تمہارے اوپر شراب کو حرام کر دیا. یہ وہ تیسری آیات ہیں، تیسری دفعہ جس میں وضاحت کے ساتھ اللہ نے شراب کی حرمت کو بیان کر دیا. رجس کہہ رہا، رجس کے معنی گندگی، گندی چیز. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، اس سے بچو. اسی طرح جوا، اور جوے کی جتنی بھی قسمیں ہیں. اسی طرح ازلام. ازلام کیا ہوتا؟ ازلام یہ ہوتا کہ بیت اللہ کے مجاور کے پاس ایک تھیلا ہوتا جس میں تیر رکھے ہوتے، تیر. ان تیروں میں سے کسی کے اوپر لکھا ہوتا 1، کسی کے اوپر 2، کسی کے اوپر 3. کچھ تیر ایسے ہوتے جو خالی ہوتے، اس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوتا. اچھا، یہ لوگ کیا کرتے کہ 10 لوگ مل کے برابر کے پیسے ڈال کر ایک اونٹ ذبح کر لیتے. اب اونٹ ذبح کر لیا، برابر کے پیسے ڈال کر، ہونا تو یہ چاہیے کہ سب کو برابر برابر کا حصہ ملے، گوشت سب کو برابر ملے. اب یہ اس مجاور کے پاس آتے اور آ کر کے اس کو کہتے کہ بھئی ہمارے لیے تیر نکالو. وہ تیر نکالتا تو کسی کا خالی آ جاتا، اس کو کچھ بھی نہ ملتا، وہ اپنی ٹوکری ایسی واپس لے کے جاتا. اور کسی کے حصے میں 2 آ جاتے، اس کو 2 حصے مل جاتے. کسی کے حصے میں 3 آ جاتے، اس کو 3 ملتے. تو اس کو ازلام کہا. تو اللہ نے اس کی مذمت بیان فرما دی، فرمایا یہ جوا ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. اسی طرح جوے کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. تو ان چیزوں کو اللہ نے اس میں آیت میں بیان کیا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ. اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کرنا چاہتے ہیں شکار کے بارے میں. کیا مطلب؟ یعنی جب مسلمان احرام باندھ کر حج کے لیے یا عمرے کے لیے جاتے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ خشکی کا شکار حرام ہے، یعنی شکار کرنا حرام ہے. اب صحابہ اکرام میں بہت بڑے خاصے لوگ ایسے تھے جن کو شکار کا ذوق تھا، شوق تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس شکار میں ہم تمہاری آزمائش رکھی ہے. آزمائش کیا رکھی ہے؟ کہ جب وہ احرام باندھ کر حرم کے لیے نکلتے یعنی اپنے علاقوں سے، تو شکار ان کے ارد گرد پھرتے.
یعنی جو وحشی جانور ہوتے ہیں وہ ان کے دائیں بائیں گھومتے کہ بھئی آؤ پکڑو ہمیں. اب ان کا طبیعت تو بڑی مچلتی کہ بھئی ان کے اوپر ان کے ساتھ ہاتھ صاف کریں، دو دو ہاتھ کریں، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوتے تھے تو باوجود اس کے کہ گرفت میں ہوتے، پکڑ میں ہوتے، پکڑ سکتے، شکار کر سکتے، لیکن بچتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم تھا. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، اے ایمان والو جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس وقت تم کوئی سوال نہ کرو. اللہ کے نبی کو اگر کوئی بات کہنی ہے، بتانی ہے تو وہ از خود بتا دیں گے. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کرنے سے کوئی تنگی پیدا ہو جائے. ہوا یہ، ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے؟ آپ خاموش ہو گئے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا، آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجھے یہ بتاؤ، اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال حج فرض ہے تو کیا میری امت کے ہر شخص پر یہ آسان تھا کہ وہ اپنے علاقے سے آتا، جیسے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو میرا ہر امتی ہر سال حج کے لیے آ سکتا؟ کتنی تنگی پیدا ہو جاتی امت کے لیے. تو اللہ نے آیتیں اتار دی کہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے، اسلام کی ابھی تکمیل نہیں ہوئی، تو اس وقت آج خود کوئی سوال نہ کرو. اگر کوئی بات ایسی ہوگی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے تو وہ نبی خود بیان کر دیں گے. آپ آگے بڑھ کے ایسے سوال نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو ان سوالوں کی وجہ سے امت کے لیے تنگی پیدا ہو جائے. اگلی آیتوں میں اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا الشہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. ان آیتوں کا پس منظر یہ ہے کہ ایک مسلمان تھے جن کا نام تھا بدیل. بدیل ان کا نام تھا. یہ تجارت کے لیے شام گئے اور ان کے ساتھ دو شخص اور تھے جو عیسائی تھے، مسلمان نہیں تھے. یہ تینوں لوگ مل کر تجارت کی نیت سے گئے. جب گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، یہ جو بدیل مسلمان تھا یہ وہاں جا کے بیمار ہو گیا. جب بیمار ہو گیا اس نے دیکھا کہ میں نہیں بچوں گا، یعنی حالات ایسے لگے، تو اس نے جلدی سے ہمت کر کے اپنے سامان کی، پورے سامان کی لسٹ بنائی اور لسٹ بنا کر اپنے سامان میں چھپا دی. اور ان دو شخصوں کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ دیکھو آپ میرے ساتھی ہیں، میرے ساتھ وہاں سے چلے یہاں تک، اب میرے ساتھ اللہ کی طرف سے ایک ناگہانی ہے، پتہ نہیں میں بچ سکوں یا نہ بچ سکوں. اگر میرا انتقال ہو جائے تو میری آپ سے درخواست ہے میرا یہ سامان میرے ورثاء تک پہنچا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کریں گے. خیر ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کی تدفین کر دی. یہیں پہ تدفین کر کے سامان ان کا لے جا کر مدینہ میں ان کے ورثاء کے حوالے کر دیا. جب ورثاء نے سامان کھولا تو اس سامان میں سے لسٹ نکل آئی. انہوں نے لسٹ پڑھی تو اس لسٹ میں باقی سارا سامان موجود تھا. ایک پیالہ نہیں تھا جس کے اوپر سونے چاندی کا کام کیا ہوا تھا اور بڑا قیمتی تھا، وہ پیالہ نہیں تھا. تو انہوں نے ان دونوں لوگوں سے ملاقات کی اور ملاقات کے کر کے کہا کہ بھئی ہمارے جو عزیز تھے جن کا انتقال ہوا تو ان کے علاج معالجے کے اوپر، تدفین کے اوپر کوئی لمبا چوڑا خرچہ، یا اس نے کوئی سامان بیچا؟ تو کہنے لگے نہیں اس نے کچھ نہیں بیچا، اور کوئی ایسا علاج معالجہ بھی نہیں ہوا، کوئی اس کے اوپر کوئی ایسا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوا. تو وہ جو ہوا تو وہ ہو گیا، تو اس نے سامان کوئی ایسا بیچا نہیں. انہوں نے کہا اچھا. تو خیر انہوں نے اندازہ کر لیا کہ بھئی وہ پیالہ جو ہے وہ بکا نہیں،
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، یا رسول اللہ بدیل نے اس طرح سے سامان میں لسٹ چھوڑی، ہم نے وہ لسٹ نکالی تو اس میں وہ پیالہ ہے، ٹھیک ہے، اور سامان سے نکلا نہیں ہے۔ ہم نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی سامان اس نے بیچا بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جب ان کو بلایا تو چونکہ ان کے پاس جو ہے، جو بدیل کے رشتہ دار تھے، ان کے پاس گواہ تو نہیں تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو انہوں نے قسم کھا دی کہ بھئی پیالہ نہ ہمارے پاس ہے نہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب قسم کھا لی تو معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ وہ پیالہ ایک سنار کے پاس بک گیا، جب بکا تو ان کو بھی پتہ چل گیا، تو انہوں نے ان کے پاس آ گئے، ان سے کہا کہ بھئی یہ پیالہ، تو وہ کہنے لگے ہم نے خرید لیا تھا۔ تو وہ کہا کہ بھی آپ تو پہلے کہہ رہے تھے ہم نے خریدا نہیں تھا۔ کہا ہم نے اس لیے کہا تھا خریدا نہیں تھا کہ ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، ورنہ تو ہم نے خرید لیا تھا۔ اچھا بھی خریدا تھا تو کوئی گواہ لاؤ۔ اب ان کے پاس گواہ نہیں تھا، ان سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہارے عزیز کا ہی پیالہ ہے تو قسم کھاؤ۔ انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر کے قسم کھائی کہ یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، پیالہ ہمارا ہی ہے اور انہوں نے خریدا نہیں۔ تو پھر انہیں جو ہے وہ اس پیالے کی قیمت دلوا دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے پیسے دلوا دیے۔ تو اللہ نے ان پورے رکوع میں آیتیں نازل کر دیں کہ اگر کبھی کسی کے ساتھ اس طرح سے حالات پیش آئیں، سفر میں ہوں، تو اسے وصیت کرنی چاہیے اور ایک دو لوگوں کو گواہ بنانا چاہیے تاکہ اس طرح کی صورتحال پیش نہ آئے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھیں گے کہ تمہاری امتوں نے کیا جواب دیا، یعنی جب آپ نے اپنی امتوں کو دعوت دی، انہیں اسلام کی طرف بلایا، تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، تمہاری بات کو مانا یا تکذیب کی۔ اب اگر نبی کہتے کہ یا اللہ پاک ہم نے تو ان کو بلایا تھا اور انہوں نے انکار کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت پھنس گئی، امت کے خلاف نبی جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے۔ تو اس موقع پر نبی از راہ شفقت امت کو بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں، آپ زیادہ جانتے ہیں، آپ علام الغیوب ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، یا اللہ پاک ہم تو دلوں کے حال سے واقف نہیں ہیں۔ تو اس طرح سے انبیاء اپنی امتوں کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اگلی آیتوں میں اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ احسانات کیے۔ اس سے اگلی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے، انہوں نے حضرت سے درخواست کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹا کہ یہ بات کیا کہنے لگے، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں عید لأولینا وآخرنا وآیۃ منک، کہ ہمارے پہلے اور ابھی کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشی اور اعزاز ہو جائے گا اور اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہو جائے گی۔ تو اب فقہا کہتے ہیں مفسرین کہ دو قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دسترخوان اتار دیا، اس میں گوشت اور روٹی تھی، اور انہیں حکم تھا کہ اس کو بچا کے نہ رکھیں، کھائیں۔ تو انہوں نے لالچ کیا، بچا کے رکھا، جب بچا کے رکھا تو وہ گل سڑ گیا اور یہ بندر اور خنزیر بن گئے، اور پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد مر گئے جنہوں نے ایسی حرکت کی تھی۔ اور ایک قول یہ ہے مفسرین کا کہ نہیں، جب اللہ پاک نے یہ کہا کہ اگر اس معجزے کے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایسی حرکت کی تو پھر ان کو ایسی سزا ملے گی کہ ایسی کسی کو سزا نہیں ملی، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی کہ نہیں یا اللہ پاک ہمیں ضرورت نہیں۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ،
اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کل قیامت کے دن پوری انسانیت کے سامنے فرمائیں گے، اے عیسیٰ کیا آپ نے کہا تھا اپنے لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لیں، معبود بنا لیں، خالق بنا لیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمائیں گے، اے اللہ جو بات مجھے زیب ہی نہیں دیتی وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اے اللہ اگر میں نے کہی بھی ہے آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں یا اللہ پاک، آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں، یا اللہ پاک یہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو اور پھر فرمایا کہ یا اللہ پاک اگر یہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں تو آپ قدرت والے ہیں۔ اگلی سورت سورہ انعام ہے۔ اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ پاک نے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بعد مشرکین کا ذکر فرمایا کہ مشرکین میں سے عبداللہ بن امیہ اور دو اور تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہنے لگے کہ اگر آسمان سے ایک تحریر آئے اور اس میں لکھا ہو کہ یہ ہمارا نبی ہے، یعنی ایک خط آئے جس میں لکھا ہو کہ یہ ہمارے نبی ہیں، اور اس کے ساتھ 4 فرشتے بھی آئیں اور وہ آ کر کے کہیں کہ ہم مان لیں، تو پھر سوچا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو نبی مانیں یا نہ مانیں۔ اور عبداللہ بن امیہ جو تھا وہ کہنے لگا کہ میں تو ہو سکتا ہے پھر بھی نہ مانوں۔ اللہ نے ذکر کیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ۔ تو انہوں نے یہ کہا، اور جو سب سے زیادہ شدت پر تھا عبداللہ بن امی جو کہہ رہا تھا کہ میں نہیں مانوں گا، وہی ایمان لے آیا۔ اللہ نے اسی کو ہی ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیج دیں، اگر ہم کسی فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے تو 2 ہی شکلیں ہیں، یا تو فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں بھیجیں گے یا فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجیں گے۔ اگر فرشتہ انسانی شکل میں آئے گا تو پھر کہیں گے کہ یہ تو انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اور اگر فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آئے گا تو ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھیں، یا اگر فرشتے کو اپنی اصل شکل میں دیکھیں گے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، یہ زندہ نہیں رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ یہ یہودی اہل کتاب آپ کا نبی ہونا ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن حسد جو ہے وہ رکاوٹ ہے اسلام لانے کے لیے۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب کافروں کو جہنم کے کنارے پر کھڑا کیا جائے گا اور اس وقت کہا جائے گا کہ ہاں اب بتاؤ، تو اس وقت وہ کہیں گے اے کاش ہم نے مان لیا ہوتا، اور کہیں گے کہ یا اللہ پاک ہمیں واپس لٹا دیں تاکہ ہم ایمان لے آئیں اور نیک بن جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر ان کو ہم واپس لوٹا بھی دیں یہ واپس جا کر کے پھر یہی حرکت کریں گے جو اب انہوں نے کی ہے، پھر نہیں مانیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا دیا۔ اگلی آیتوں میں اللہ فرماتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ ہمیں پتہ ہے یہ بات آپ کو غمزدہ کرتی ہے جو یہ کافر لوگ کہتے ہیں، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اگلی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب وہ بہت زیادہ اصرار کرتے، کوئی فرمائشی معجزہ مانگتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے، کہتے یا اللہ پاک آپ یہ جو فرمائشی معجزہ مانگ رہے ہیں آپ اس کو پورا کر دیں، آپ تو قادر مطلق ہیں، یہ ایمان لیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ فرمایا کہ اے نبی جی آپ خود کوئی سیڑھی ویڑھی لگا کے لے آئیں
ہمیں پتہ ہے یہ ماننے والے ہیں نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ساری انسانیت کو ہدایت پر جمع کر دیتے، سلسلے ختم۔ لیکن ہمارا ایک نظام ہے، وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ کا کام ہے آپ ان کو صحیح بات کی تعلیم دیں، بلائیں، مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے سمجھنے کے لیے قرآن کافی ہے، یہی کافی ہے۔ اگلی آیتوں میں یہ مشرک اور کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے، جو بڑے بڑے سردار تھے، کہتے کہ ہم ایمان تو لے آئیں، لیکن ہم جب بھی سوچتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آئیں تو ہمارے آزاد کردہ غلام چھوٹے درجے کے لوگ وہ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اگر آپ ان کو ہٹا دیں اور ہمیں پروٹوکول دیں تو پھر ہو سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ رکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رائے دی، کہا یا رسول اللہ یہ تو اپنے ہیں، صبح و شام کے ساتھی ہیں، اور ان کو گراں بھی نہیں گزرے گا، اس خیال سے کہ اگر یہ لوگ ہدایت پر آ جائیں تو یا رسول اللہ جب یہ آئیں اگر تھوڑی دیر کے لیے ان کو دائیں بائیں ہٹا دیں اور خلوت دے دیں ان کو آنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کوئی رائے کا اظہار نہیں فرمایا، ابھی بات سنی، اللہ نے پہلے ہی آیتیں اتاری، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فرمایا کہ اے ہمارے نبی جی خبردار ان کو مت ہٹائیے گا، جو صبح و شام اپنے رب کو اخلاص کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کو مت ہٹائیے گا اپنی مجلس سے، ہاں اگر ایسا کیا تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور صرف یہی نہیں، فرمایا کہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، جب یہ سادہ غریب فقیر محتاج لوگ آپ کے پاس اخلاص کے ساتھ تڑپ کے ساتھ آئیں تو ان کو کہیں کہ اللہ تمہیں سلام کہتے ہیں، انہیں کہیں اللہ تمہیں سلام کرتے ہیں، تمہارا تو اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اللہ نے تمہارے لیے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، تو لہذا ان کو نہیں ہٹانا، اس لیے کہ یہ تو اخلاص کے ساتھ آئے ہیں، ان کا آنا کس نیت سے ہے، ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو، ان کے چکر میں جو یہ غریب مسکین لوگ ہیں ان کو دور مت کیجیے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما، اس ماہ مبارک کی قدردانی کے توفیق عطا فرما، ہم سب کے روزوں کو، ہم سب کی تراویح کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اہل خانہ، ہماری اولادیں، پوری امت مسلمہ سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔